خواتین سفر المظفر اور بات کریں گے اپنے 5 منٹ کے مدرسے میں 4 عنوانات پر۔ سب سے پہلا عنوان جس پر ہم بات کرتے ہیں وہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم ہمیں کیا نصیحت کرتا ہے آیت کے مطابق فہم قرآن میں ہم حاصل کریں گے آج کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272۔ تو اس میں یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اگر ان غریب رشتہ داروں پر جو بھی اگرچہ کافر ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے کچھ خرچ نفلی صدقہ کیا جائے تو اس کا بھی پورا ثواب ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی عادت ڈال لیں۔ اور رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی عادت کی جب بات ہو تو پھر میرے نبی کا قول بھی سن لینا چاہیے۔ میرے نبی کی مبارک زبان سے جو بات نکلے وہ حدیث کہلاتی ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار پر خرچ کیا جائے جو اس سے باطنی طور پر دشمنی رکھتا ہو۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا چاہیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ بلکہ ایک اور روایت میں رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا اجر دگنا بتایا گیا، صدقے کا ثواب بھی اور صلہ رحمی کا ثواب بھی۔ پھر رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہوئے صلہ رحمی اور اللہ کی رضا اور اس کا قرب مقصود ہونا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے فلاں رشتہ دار نے میرے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھا، اس نے میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کی ہیں، اس نے میرے خلاف بات کی ہے تو میں کیوں اس کی مدد کروں، بلکہ ان تمام باتوں کو ذہن سے نکال کر صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان پر ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ تو اچھائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرنا تو عدلے کا بدلہ ہے نا، تو ایسے ہی ہے جیسے قرض کا ادا کر دینا، لیکن اسے صلہ رحمی نہیں کہا جاتا، بلکہ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو برا کرے اس کے ساتھ بھی اچھائی کرو۔ اور دشمنی رکھنے والے رشتہ دار پر خرچ کرنے میں نفس کے خلاف ورزی ہوتی ہے۔ نفس جو ہے نا وہ راغب نہیں ہوتا کہ اس پر خرچ کیا جائے، تو نفس کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور اس پر چوٹ پڑتی ہے۔ اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب نفس کی انا پر چوٹ پڑتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، تواضع آتی ہے، تواضع کی صفت پیدا ہوتی ہے، ناراضی ختم ہو جاتی ہے۔ ناراضی دور کرنے میں پہل کرنے کی فضیلت حاصل ہوگی تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر کیوں نہ مسنون دعا کو بھی سیکھ لیا جائے، جب رشتہ داروں پر خرچ کرنا اللہ کی رضا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی ہے، تو پھر کیوں نہ مسنون دعا کا بھی اہتمام کیا جائے کہ جب کسی غریب کو صدقہ زکوٰۃ میں سے مدد کی جائے تو یہ سوچ کر کی جائے کہ مجھے اس کے عوض میں اجر ملنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایسا شخص صدقہ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلائے گا، بلکہ یہ سوچے گا کہ اس کا احسان ہے کہ اس کے لینے کی وجہ سے مجھے آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ حدیث میں ہے کہ جب آدمی صدقہ کرے تو اس کے اجر کو نہ بھولے اور یہ دعا کرے کہ اے اللہ اس صدقے کو ہمارے لیے غنیمت بنا اور اسے ہمارے لیے تاوان نہ بنا۔ یعنی عمل میں اخلاص پیدا فرما دے، یہ جو ہم نے صدقہ کیا اس میں ہمارے عمل میں اخلاص پیدا فرما دے، اس کا اجر آخرت میں ہمیں مل جائے، ذخیرہ بن جائے آخرت کے لیے۔ ریاکاری اور احسان جتانے سے ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل ضائع ہو جائے اور جرمانہ بن جائے۔ تو اس لیے رشتہ داروں کی مدد کرتے وقت صرف اور صرف اللہ کی رضا اور مقصود ہونی چاہیے، بلکہ اس میں دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی احسان جتانا چاہیے، اگرچہ کہ کسی موقع پر غصے کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ احسان جتلانے سے کیا ہوتا ہے، صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور رشتہ داروں پر صدقے کی بہت اہمیت ہے، نصیحت کو سن لیجئے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا قیمتی باغ تھا، زرخیز باغ تھا، ان کو اپنی جائیداد میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا میرے تمام اموال میں بیرہا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ جس کام میں پسند فرمائے اس کو صرف کر دیں۔ آپ نے فرمایا وہ تو عظیم الشان منافع کا باغ ہے، میں مناسب ہی سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے کسی رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں۔ حضرت ابو طلحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشورے کو قبول فرمایا اور اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ خیرات صرف وہ نہیں ہے جو عام فقراء اور مساکین پر صرف کی جائے، بلکہ اپنے اہل ویال اور رشتہ داروں کو دینا بھی بڑی خیرات اور ثواب کا باعث ہے۔ تو صدقہ کا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ صدقہ کرنے کے بعد ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے، اور رشتہ داروں پر صدقہ کرنے سے متعلق کوئی ایک واقعہ آپ کی زندگی میں بھی گزرا ہوگا، ضرور بتائیے ترغیب کی نیت سے، تاکہ ہمیں بھی ترغیب ملے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 4 منٹ 7 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔